بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5واں باب کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 4 ابواب کو ذکر کر چکے ہیں۔ یہ 5واں باب ہے، باب تفاعل کا، جیسے تقابل۔ تو باب تفاعل جیسے تقابل مصدر سے جو ماضی مضارع امر و نہی، اس میں فاعل، اس مفعول کے تمام صیغہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو 5واں باب ہے تفاعل جیسے التقابل۔ تقابل کا مادے کا جو حروف ہے قاف با لام، باب تفاعل میں جب لے جائیں گے تو تقابل مصدر آئے گا، اس کا ترجمہ ہوگا آمنے سامنے ہونا۔ تو تفاعل جیسے التقابل، ترجمہ ہوگا آمنے سامنے ہونا۔ تو تقابل مصدر سے ماضی کے صیغے، مضارع کے صیغے نکالنا چاہتے ہیں تو کس کے وزن پر نکالا جائے گا، کس کے وزن پر استعمال کیا جائے گا، اس ویڈیو میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو تقابل مصدر سے ماضی کے تمام صیغے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا ماضی کے تمام صیغوں کو ذکر کر لیتے ہیں۔ صرف کبیر فعل ماضی مثبت معروف، تقابل مصدر سے پہلا وزن آئے گا تفاعل، جیسے تقابلا۔ تقابلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے وہ ایک مرد آمنے سامنے ہوا۔ تو ماضی کے تمام صیغے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا وزن ہے تقابلا، دوسرا وزن ہے تقابلا اور تیسرا وزن ہے تقابلو۔ یہ 3 صیغہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ غائب کے صیغے ہیں۔ اور تقابلت، تقابلتا، تقابلنا، یہ بھی غائب کے صیغے ہیں مگر ان کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تقابلتا، تقابلتما، تقابلتم، یہ حاضر کے صیغے ہیں جن کو مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تقابلتی، تقابلتما، تقابلتنا، یہ حاضر کے صیغے ہیں مگر مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تقابلتو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تقابلنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ان کو بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ماضی کے 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تقابل مصدر سے صرف کبیر فعل مضارع مثبت معروف۔ پہلا وزن ہے یتفاعلو، جیسے یتقابلو۔ یتقابلو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترجمہ ہے وہ ایک مرد آمنے سامنے ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اس کے بعد وزن کو دیکھتے ہیں یتقابلو، یتقابلانی، یتقابلون، یہ غائب کے صیغے ہیں مگر مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تتقابلو، تتقابلانی، یتقابلنا، یہ بھی غائب کے صیغے ہیں مگر ان کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تتقابلو، تتقابلانی، تتقابلون، یہ حاضر کے صیغے ہیں، فعل مضارع باب تفاعل مصدر سے حاضر کے صیغے ہیں مگر مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تتقابلون، تتقابلین، تتقابلان، تتقابلنا، تو تتقابلین، تتقابلانی، تتقابلنا، یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں مگر ان کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتقابلو، نتقابلو، اتقابلو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نتقابلو، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ان کو بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر امر حاضر معروف، یعنی تقابل مصدر سے اگر امر کا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا وزن ہے تفاعل، جیسے تقابل۔ تقابل واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک مرد آمنے سامنے ہو جا۔ تو امر حاضر معروف کے 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں پر 6 صیغے ذکر کیے گئے ہیں۔ تقابل، تقابل، تقابلا، تقابلو، یہ 3 صیغے مذکر کے لیے، تقابلی، تقابلا، تقابلنا، اور یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف کبیر نہیں حاضر معروف، وزن ہے لا تفعل، جیسے لا تقابل، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ایک مرد آمنے سامنے مت ہو،
تو ان کے بھی یعنی نئی حاضر معروف کے بھی 6 سیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا وزن ہے لا تقابل، لا تتقابلا، لا تتقابلو، یہ 3 سیغے مذکر کے لیے، اور لا تتقابلی، لا تتقابلا، لا تتقابلنا، یہ 3 سیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر اسم فاعل، وزن ہے متفاعلن، جیسے متقابلن۔ متقابلن کا ترجمہ ہے آمنے سامنے ہونے والا ایک مرد، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ تو متقابلن، متقابلان، متقابلون یہ مذکر کے لیے، اور متقابلتن، متقابلتان، متقابلات یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم ان مصادر کو ذکر کر رہے ہیں جو باب تفاعل کا مصدر ہیں اور جن کا وزن جو ہے سیم استعمال کیا جاتا ہے، جو تقابل مصدر سے ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل تمام صیغے ذکر کیے گئے ہیں، بالکل اسی کے وزن پر ان کا بھی صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ تو التناصر مادے کا یہ حروف ہے نون، صاد، را، نصر، ثلاثی مجرد میں نصرن مصدر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن باب تفاعل میں التناصر مصدر استعمال کیا جائے گا۔ تو التناصر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ترجمہ کریں گے۔ التحاسد حسد سے، التحاسد باب تفاعل میں جب لے جائیں گے التحاسد آئے گا، اس کا ترجمہ ہوگا آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرنا۔ التعارف، التعارف عین را فا، التعارف باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا ترجمہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا۔ التنازع نون زا عین نزاع، جھگڑا کرنا، لیکن باب تفاعل میں جب اس کو لے جائیں گے تو مصدر رہے گا تنازع، اس کا ترجمہ ہوگا آپس میں جھگڑنا۔ التلاطف، التلاطف باب تفاعل کا مصدر ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتنا۔ تو اگر اسے کسی بھی ان مصادر میں سے کسی بھی مصدر سے ماضی کا صیغہ نکالنا ہے، مضارع کا صیغہ نکالنا ہے، اسم مفعول کا صیغہ نکالنا ہے، تو بالکل سیم وزن رکھنا ہے جو تقابل مصدر سے تمام صیغے نکالے گئے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔